بولنے میں خیال کرتے ہیں لیکن اس وقت کرتے ہیں جب اگلا طاقتور ہو، اس وقت خیال کرتے ہیں. اگلا طاقتور ہے تو کہیں گے جی جی سائیں جی 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 جی. اگلا کمزور ہے تو جو منہ میں آئے گا اس کو کہتے رہیں گے، اس لیے کہ اگلے نے کچھ بگاڑنا نہیں ہے. اگلا کچھ ہمیں کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کمزور ہے، اس لیے کچھ جو چاہو کہہ دو اس کو. اس لیے مالداروں سے بات کرنے کا لہجہ ہمارے پاس اور ہوتا ہے، غریبوں سے بات کرنے کا لہجہ اور ہوتا ہے. طاقتوروں سے بات کرنے کے لیے ہم نے الگ لہجہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور کمزوروں سے بات کرنے کا لہجہ ہم نے اور رکھا ہوا ہے. طاقتوروں سے بات کرنے کے لیے الفاظ الگ رکھے ہوئے ہیں اور کمزوروں سے بات کرنے کے لیے الگ الفاظ چھانٹ کے رکھے ہوئے ہیں. کمزوروں سے بات کریں گے ابے تبے سے تو تڑاک سے، اور طاقتور سے بات کریں گے جی 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 اور سائیں سائیں سے. تو بات کرنے میں ہم بھی خیال کرتے ہیں، لیکن خیال کرتے ہیں تب جب اگلا طاقتور ہو، جب اگلا بھی بدماش ہو، جب اگلا بھی نمٹنے والا ہو، اگلا بیچارہ غریب مسکین کمزور. تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے، کیا الفاظ لانے ہیں، الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں. کسی ڈی سی صاحب سے ملاقات ہو جائے، اے سی صاحب سے ملاقات ہو جائے تو ہم بڑے سیدھے ہوتے ہیں. کسی ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات ہو جائے، کسی ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات ہو جائے تو ہم بڑے سیدھے ہوتے ہیں. اور مسجد کے مؤذن سے بات کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں. مسجد کے مؤذن کو سیدھی سیدھی سناتے ہیں. جو اللہ کی نوکری کر رہا ہے، مسجد کے امام سے ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ دل جلا کے رکھ دیتے ہیں، کلیجہ جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. اور ڈی ایس پی صاحب سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم اس کے ملازم لگے ہوں. سرکار کے نوکر سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نوکر سے نہیں ڈرتے. سرکار کے ملازم سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ملازم سے نہیں ڈرتے. سرکار کے نوکر سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ طاقتور آدمی ہے، کوئی جھوٹا کیس بنا کے ڈال دے گا، پکڑوا دے گا. لیکن مؤذن سے نہیں ڈرتے، اگر اس نے بد دعا کر دی تو کیا حشر ہوگا. بد دعا سے نہیں ڈرتے. یہ جو بد دعا ہے نا، بد دعا، یہ بد دعا بڑی خطرناک چیز ہے. بد دعا جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور بد دعا جو ہے نا، یہ صرف اللہ والوں کی نہیں لگتی، گناہ گاروں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے. بد دعا گناہ گار نہیں، کافر کی بھی لگ جاتی ہے. کافر کی بھی بد دعا لگتی ہے. غیر مسلم، ہندو، کرسچن، یہودی، عیسائی، باگڑی، کولی، بھیل، مینگواڑ، اس کی بھی بد دعا لگ جاتی ہے. اس لیے بد دعا سے بچنا چاہیے. ہمارے نبی کے زمانے میں جب لشکر جاتے تھے جہاد کے لیے تو آپ علیہ السلام ان سے دو باتیں ضرور فرماتے تھے. ایک، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا. اذان، نماز کا ٹائم ہو جائے، اذان دو، نماز پڑھو، باقی سارے کام بعد میں. ایک. اور دوسری آپ فرماتے تھے وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، وہ سیدھی قبول ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی، قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی طاقت کے نشے میں، کبھی عہدے کے نشے میں انسان کو کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. اس لیے کہ آپ چاہے کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، بد دعا ان ساری طاقتوں کو توڑ کر آپ تک پہنچ کے رہتی ہے. بد دعا اتنا تیز ترین تیر ہے جو ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا، ان کو پار کرتا ہوا آپ تک پہنچے گا. بد دعا اتنا تیز قسم کا تیر ہوتا ہے.
پچھلے زمانے میں حدیث میں آتا ہے، پچھلے زمانے میں ایک پیسے والا آدمی تھا، اس کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس کا ایک بہت بڑا محل تھا۔ تو اس محل کے پاس ایک غریب سی بڑھیا عورت تھی، اس کی جھگی بھی بنی ہوئی تھی، کچا سا اور سادہ سا گھر بنا ہوا تھا۔ تو کسی نے بادشاہ سے کہا، اس مالدار سے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کے گھر کے پاس جو کچا سا مکان بنا ہوا ہے، جھگی سی بنی ہوئی ہے، اچھا تھوڑی لگ رہا ہے، اچھا تو نہیں لگ رہا، آپ اس کو توڑوا کے ڈال دیں اپنے محل کے اندر، اس کی ایکسٹینشن کر لیں، اس کی توسیع کر لیں۔ اور بڑھیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کو کیا بگاڑ لے گی آپ کا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، واقعی یہ تو اتنے اچھے عالیشان محل کے پاس اتنی بھدی سی جو جھگی بنی ہوئی ہے، اچھی تو نہیں لگ رہی۔ اچھا یہ جو عورت تھی نا بڑھیا، وہ کہیں گئی ہوئی تھی کسی دوسرے شہر رشتہ داروں میں، بادشاہ نے حکم کیا اور اس کی جھگی کو گرانے میں دیر ہی نہیں لگی، اس کی جھگی کو گرا دیا، اپنی دیواروں کو آگے بڑھا کے اس کو اندر داخل کر لیا۔ اللہ کی شان، جب یہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئی تو آ کے دیکھا کہ جھگی کا نام و نشانی نہیں۔ ارے جھگی کہاں چلی گئی؟ تو لوگوں سے پوچھا جھگی کہاں چلی گئی میری، یہاں میرا گھر بنا ہوا تھا۔ کہا وہ اصل میں یہ جو محل والا ہے نا، اس کو کسی نے کہا کہ یہ اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے اس نے توڑوا کے نا اس کو اپنے محل میں شامل کر لیا ہے۔ کہا اچھا؟ چنانچہ وہ ذرا محل سے ہٹ کے ایک طرف آ کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے رونے لگی اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، اے اللہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھی، میں تو یہاں موجود نہیں تھی، لیکن تو تو یہاں موجود تھا نا، تو نے میری جھگی اس کو کیوں توڑنے دی؟ اس کے پاس اتنا بڑا محل ہے، کیا اس سے پیٹ نہیں بھرا؟ میری جھگی کو توڑنے سے اس کو کیا ملا؟ کیوں میرا گھر اس نے توڑ دیا؟ میں کہاں زندگی گزاروں گی؟ میں بوڑھی عورت ہوں، بیوہ عورت ہوں، تنے تنہا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کیا، روتے 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 اللہ کو دعائیاں دیتے اللہ پاک کے غیظ و غضب کو اس بڑھیا کے آنسوؤں پہ اتنا جوش آ گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں زمین پھٹی اور اس کا سارا محل اس سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ بد دعا بڑی تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا کمزوروں سے بات اور طریقے سے کرتے ہیں، طاقتوروں سے بات اور طریقے سے کرتے ہیں، جن کی اللہ تک رسائی ہے ان سے بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، اور جن کی سرکار تک رسائی ہے، حکومت تک رسائی ہے، پیسہ جن کے پاس بہت ہے، عہدہ جن کے پاس ہے، ان سے ہم بات کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں اور بہت سنبھل کے بات کرتے ہیں۔